اہل تشیع کی 12 کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ نے شادی کی تو بیٹا عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا نام رکھا؟ فرمایا مجھے ساری کائنات میں سے افضل نام لگا تو وہ محمد لگا، میں نے محمد نام رکھا۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا تو کہا اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا محمد کے بعد اگر مجھے نام اچھا لگا جچتا تھا تو وہ ابو بکر ہی تھا۔ عبداللہ حسین کے باپ جیسا باپ لے آؤ، حسین کی نانا جیسا نانا لے آؤ، حسین کی ماں جیسی ماں لے آؤ، پھر عمر آپ کا بھی وظیفہ اتنا ہی مقرر کر دیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں سے خاک کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے جو پوتے ہیں اور جو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، یہ دونوں آپس میں میاں بیوی تھے، دونوں کا آپس میں ریلیشن تھا، میاں بیوی تھے دونوں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امیر المومنین میں ملنے کے لیے آیا تھا آپ کو، لیکن آپ کے بیٹے نے دستک دی تو آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی، تو میں نے کہا جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے اجازت ملے گی، میں اس لیے پھر واپس چلا آیا۔ فرماتے ہیں یہ الفاظ یاد رکھیے گا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسین وہ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہو، تمہارے لیے اس کے لیے اجازت نہیں تھی، لیکن تمہارے لیے یہ اجازت والا کوئی معاملہ نہیں ہے، جب چاہو جب مرضی چاہو تم عمر کو آ کر مل سکتے ہو۔ جناب حسن و حسین کے گھر میں جو 2 بیٹیاں ہیں، ان کے عقد میں جو 2 بیٹیاں ہیں وہ جناب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتیاں ہیں دونوں۔ کتنی گہری رشتہ داری ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نبی کریں گے محبت اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم سب کی جانیں ان کے اوپر قربان، ہم سب کو ان کے ساتھ عقیدت اور محبت بہت زیادہ کرنی چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن حسین سے انتہا درجے کی محبت اور عقیدت کیا کرتے تھے، ہم سب کو بھی ان کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ امید آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ پہلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ان 2 ہستیوں کا ذکر کیا جو بہت زیادہ محترم ترین ہستیاں جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 ہستیاں تھیں جن کا ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آج ہم ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں ہستیوں کی جو اولاد ہے اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقام سے نوازا ہے۔ آئیے ہم ان 2 ہستیوں کی اولاد کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، تیسرے کا نام محسن، اور بیٹیوں کا نام زینب اور دوسرا نام ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کو یاد رہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن کا نام رکھا شبر، اور حسین کا نام شبیر، اور محسن کا نام مشبر رکھا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی ہے زہرا، یہ شبیر و شبر یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ شبر اور شبر کے نام سے ہے، شبر کے نام سے ہے، اور ایک شبیر نام سے ہے، یہ 2 نام تھے۔ جب مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نام رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے نام حسن و حسین رکھیں، یعنی یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ کتنے زیادہ محبوب ترین نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام خود جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ دونوں نام رکھے۔ اب جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی احب، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے عقیدت اور محبت کرتا ہوں بہت زیادہ، یا اللہ تم بھی ان سے محبت کر، تم بھی ان سے عقیدت اور محبت کر، اور جو ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کرے اللہ تو ان کے ساتھ بھی عقیدت اور محبت کرنا۔ یہی وہ ہستی ہیں۔ ایک دن جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواز سے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیشاب کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو یا پانی وغیرہ بہا کے صاف کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ رک جاؤ، ابنی یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، رک جاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت کیا کرتے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا اور صاف کیا۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن و حسین کو تلاش کرتے، تلاش میں لگ جاتے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ لیا، مسجد نبوی کی طرف آئے، مسجد میں آئے اور پھر بازار کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مجھے لے کر، اور خاموش تھے۔
میں محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جب تشریف لائے تو آ کر کہتے ہیں کہ وہ دونوں میرے بیٹے کہاں ہیں. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان دونوں بیٹوں کو بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور خوب پیار کیا. یہ وہ ہستیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا ہوا ہے اور گلے لگایا ہوا اور اپنی زبان کو ان کی زبان کے اندر ڈالا اور چومنا شروع کر دیا, چوسنا شروع کر دیا. اتنی زیادہ عقیدت اور محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترس رہے ہیں کہ دیدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار ہی کروا دیں گے, لیکن ان ہستیوں کے دیدار کے آگے پیار بھی کتنا زیادہ تھا. جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن مسجد میں آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سامنے سے دونوں کو دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا. آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا اور منبر سے اترے اور دونوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا اور منبر کے اوپر لے آئے. اتنی زیادہ عقیدت و محبت کرتے ان دونوں کے ساتھ. ان دونوں کے ساتھ ایک خاص محبت و عقیدت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ریحان عطا یا فرماتے تھے یہ دونوں میرے پھول ہیں, یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا کے اندر, یہ دونوں میرے پھول ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے سیدہ شبابی اہل الجنہ, یہ دونوں جنت کے سردار ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان دونوں کی عقیدت اور محبت. آج کیوں نہ ہم عقیدت اور محبت کریں, کیوں نہ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کریں, پیار کریں. ان دونوں ہستیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیدت اور محبت کی ہے. اور محسن جو تھے رضی اللہ عنہ وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے اور یہ دونوں جوان ہوئے اور ان دونوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عقیدت اور محبت بہت زیادہ تھی. ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی کریں گے محبت اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. ان دونوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم سب کو ان دونوں ہستیوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنی چاہیے, محبت اور عقیدت کی انتہا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دونوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کی انتہا درجے کی عقیدت اور محبت کیا کرتے تھے. ہمیں بھی ان دونوں ہستیوں کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت اور محبت کرنی چاہیے. ان دونوں کا مقام بہت زیادہ ہے. اب آئیے ان دونوں ہستیوں کا لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کی کوئی عقیدت اور محبت نہیں تھی. آئیے میں آپ کو مثالوں سے واضح کرتا ہوں. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے مثال دیتا ہوں. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قحط پڑا, بارش کی کمی تھی, بارش نہیں ہوئی کافی عرصے سے, تو سب سے پہلے انتخاب کیا تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود تھے اس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے, آج وہ موجود نہیں ہے تو انہیں کے گھرانے میں سے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم دعا کروا رہے ہیں. کیا عقیدت تھی, محبت تھی. وہ ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ لوگ طرح طرح کے ان کے بارے میں جملے کہتے ہیں. آئیے ایک اور مثال, جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا, لوگوں کو مخاطب کرتے ہو کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنی پڑے گی, اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنی پڑے گی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی. یعنی ان لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کے ساتھ کتنی زیادہ محبت اور عقیدت تھی. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وظیفے مقرر فرما رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں جناب حسن حسین رضی اللہ عنہما بدر کے اندر شریک نہیں تھے تو وظیفہ مقرر کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ وظیفہ ان دونوں کا مقرر کیا اور کہا اگرچہ تم شریک نہیں تھے لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم نواسے رسول دونوں محروم رہ جائے اس وظیفے سے. 5000 درہم وظیفہ مقرر کیا. کتنی زیادہ محبت ہے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یمن سے جوڑے آئے ہوئے تھے, لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں اور اس کو علامہ مزی تہذیب الکمال کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جوڑے آئے ہوئے ہیں, جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تقسیم کر رہے ہیں اور جناب حسن حسین رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں. جوڑے ختم ہو گئے اور وہ دونوں کہتے ہیں, دونوں نواسے رسول کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں.
जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है कि सारे लोगों को मिल जाए और नवासे रसूल महरूम रह जाए, ये कैसे हो सकता है। स्पेशल ऑर्डर और हुक्म जारी किया और खत लिखा और यमन के गवर्नर को, और स्पेशल किस्म के दो जनाब हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के साइज के दो जोड़े मंगवाए और वो जनाब हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला को पहनाए। और फिर जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने जब ये दोनों को जोड़े पहनाए और फिर क्या फरमाया, अना ताब नफ्सी, अब मेरे नफ्स को, मेरे दिल को तस्कीन और राहत मिली है कि मैंने वो हक अदा किया है जो हक अदा करना चाहिए था। ये कैसे हो सकता था कि बाकी सब लोगों को जोड़े मिल जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले दो नवासे को महरूम रह जाएं। ये अकीदत और मोहब्बत नहीं है। कितनी ज्यादा अकीदत और मोहब्बत है जनाब हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ। एक दिन जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाते हैं और जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिंबर के ऊपर बैठे हुए हैं। आए तो और आकर कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन नीचे उतरिए, मेरे बाबा का मिंबर है, ये मेरे बाबा का मिंबर है, मेरे बाबा के मिंबर से नीचे उतरिए। जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन है, कोई गुस्सा नहीं किया, नीचे उतरे और कहते हैं हुसैन ये बात तुझे किसने सिखाई है, ये तुम खुद कह रहे हो। कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे किसी ने नहीं सिखाई, मैं खुद कह रहा हूँ। फिर जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वल्लाही मिंबर व अबीका, वल्लाही मिंबर व अबीका, अल्लाह की कसम ये तेरे बाप का ही मिंबर है, अल्लाह की कसम ये तेरे बाप का ही मिंबर है। कितनी ज्यादा मोहब्बत और अकीदत है, कितनी ज्यादा। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तुम देखिए, एक दिन जनाब अली रजी अल्लाह तआला जनाब हसन रजी अल्लाह तआला को उठाए हुए हैं और रास्ते में जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से मुलाकात होती है। देखते हैं और कहते हैं, ए अली लैसा शबीह भी अली, अली ये तेरे साथ तशबीह नहीं रखता, तेरे मुशाबे नहीं है। आगे क्या कहा, शबीह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबत रखता है। आप जानते हैं जनाब हसन रजी अल्लाह तआला बहुत ज्यादा मुशाबत रखते थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जनाब अली रजी अल्लाह तआला मुस्कुरा रहे हैं और जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला भी मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। ये अकीदत और मोहब्बत थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वासों के साथ। जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला उसी दिन जब ये मिंबर वाला मामला पेश आता है फरमाते हैं, हुसैन मिलने ही आ जाया करो। फरमाया जी हाँ अमीरुल मोमिनीन मैं जरूर आपको मिलूंगा, मिलने आया करूंगा। एक दिन जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला को मिलने के लिए आते हैं और ये सुनिए और ये अल्फाज याद रखिएगा जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला के। जो लोग जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला को बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि ये दो ग्रोह थे, अहले बैत अलग हैं और सहाबा इकराम अलग हैं, ये अलग कभी नहीं हुए ना हो सकते हैं। इन दोनों की आपस के अंदर अकीदत और मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं हुसैन मिलने ही आ जाया करो। एक दिन जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला मिलने के लिए आते हैं, नवासे रसूल मिलने के लिए आता है। देखते क्या है कि अंदर मीटिंग चल रही होती है जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला की जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के साथ, और बाहर दरवाजे पर खड़े हैं जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला जो जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला के बेटे हैं। दस्तक और पहरेदार कहता है कि अभी जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला मसरूफ हैं, इसलिए अब्दुल्ला वापस चले जाइए। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला वापस आ जाते हैं और सारा माजरा जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला देख रहे हैं और कहते हैं मैंने सोचा कि जब बेटे को इजाजत नहीं मिली तो मैं भी वापस चलता हूँ। जब वापस गए तो एक दिन फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात होती है जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला की। फरमाते हैं हुसैन आप मिलने के लिए नहीं आए? तो जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं मिलने के लिए आया था आपको, लेकिन आपके बेटे ने दस्तक दी तो आपके बेटे को इजाजत नहीं मिली। तो मैंने कहा जब बेटे को इजाजत नहीं मिली तो मुझे कैसे इजाजत मिलेगी, मैं इसलिए फिर वापस चला आया। फरमाते हैं ये अल्फाज याद रखेगा। जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं हुसैन वो उमर बिन खत्ताब का बेटा है और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हो। तुम्हारे लिए उसके लिए इजाजत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे लिए ये इजाजत वाला कोई मामला नहीं है। जब चाहो जब मर्जी चाहो तुम उमर को आकर मिल सकते हो। ये उमर के बेटे के लिए तो हो सकता है लेकिन नवासे रसूल के लिए नहीं हो सकता। ऐसा नवासे रसूल के लिए नहीं है कि उसको इजाजत ना मिले। ये तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमाया ये अब्दुल्ला के लिए था, वो वापस चले जाते कि नवासे रसूल के लिए कैसे हो सकता है कि वापस चला जाए। ये अकीदत और मोहब्बत थी उनके साथ, इतना प्यार और मोहब्बत था। अब आइए मजीद इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम एक और बात कर देते हैं, और ये वो बात है जिससे
ہمارے لوگ پردہ نہیں اٹھاتے کہ اگر یہ پردہ اٹھا دیا جائے تو پھر اہل بیت کی صحابہ کرام کے ساتھ محبت ظاہر ہو جائے گی، تو پردہ ہی نہیں اٹھایا جاتا، ان حقائق سے تحقیقی جائزہ نہیں لیا جاتا اس چیز کا۔ آئیے ہم آپ کو ایک اور حقیقت بتاتے ہیں کہ جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ اکرام کی محبت کا ایک اور طریقہ تھا۔ جناب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی دو بیٹیاں، ایک جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کے عقد میں ہیں اور ایک جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عقد میں ہیں۔ یعنی اگر اس سے پردہ اٹھا دیا جائے تو پھر یہ ظاہر ہو جائے گا، یہ اس لیے لوگ بیان نہیں کرتے کہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ تو رشتہ داریاں بھی تھیں۔ جناب حسن و حسین کے گھر میں جو دو بیٹیاں ہیں، ان کے عقد میں جو دو بیٹیاں ہیں، وہ جناب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتیاں ہیں دونوں۔ کتنی گہری رشتہ داری ہے۔ اب آئیے جن کو جعلی طور پر شہید کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئی تھی، جناب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ، جناب حسین رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی رشتہ داری میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جو پوتے ہیں اور جو جناب حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، یہ دونوں آپس میں میاں بیوی تھے، دونوں کا آپس میں ریلیشن تھا، میاں بیوی تھے دونوں۔ اگر اس حقیقت سے پردہ اٹھے تو پھر ان کو پتہ ہے ہماری دال روٹی بند ہو جائے گی۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے کہ جناب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے ساتھ ہوا تھا، کتنی بڑی حقیقت ہے یہ اور کتنا بڑا رشتہ ہے یہ۔ آج لوگ ان کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب آئیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک عورت کا جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں اور راستے میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ مل جاتی ہے۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں سے خاک کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب خاک ہٹانا شروع کی تو جناب حسین رضی اللہ عنہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ آپ یہ کام کریں گے، آپ یہ ایسا کام کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں حسین، جو آپ کی فضیلت کا مجھے پتہ ہے ان لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیں، اتنی زیادہ آپ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور جب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 5000 درہم وظیفہ مقرر کیا ان کے لیے، جناب حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے جناب حسین کے لیے اتنا زیادہ وظیفہ مقرر کر دیا تو ہمارے لیے بھی کر دے اتنا۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ، حسین کے باپ جیسا باپ لے آؤ، حسین کے نانا جیسا نانا لے آؤ، حسین کی ماں جیسی ماں لے آؤ، پھر عمر آپ کا بھی وظیفہ اتنا ہی مقرر کر دے گا۔ یعنی اتنا زیادہ احترام تھا، اتنی زیادہ عقیدت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت تھی ان کی آپس میں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کریں۔ عہد رسول میں بھی صحابہ اکرام بہت زیادہ محبت اور عقیدت کرتے تھے، اور عہد جب صحابہ اکرام کے دور آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود نہیں تھے، اس وقت بھی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت اور پیار بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ الفت اور محبت کیا کرتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب میں ان دونوں کو دیکھتا ہوں ففاضت عیناہ دموعا، تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک میں نقطہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ کتنی زیادہ دوگلی کی جاتی ہے، دو نمبری کی جاتی ہے، کتنی بڑی دو نمبری کی جاتی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ اہل بیت میں ہے، سارے گھرانے کو ماننا، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ تفریق کیوں کی جاتی ہے کہ سارے کے سارے دماد کو اہل بیت سے خارج کر دیا جاتا ہے اور جناب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف محبت کا اظہار کیا جاتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی دماد ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہیں؟ پھر افسوس کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کو اہل بیت سے خارج کر دیا جاتا ہے اور ایک اہل بیت میں صرف جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو پھر سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے سے محبت کرو، پھر کیوں تفریق کرتے ہو؟ پھر ساری بیٹیوں کو نکال دیتے اور صرف ایک بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو۔ پھر افسوس کی ایک اور بات کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد میں سے
صرف حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور باقی ساری اولاد کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ 34 بیٹے تھے جناب علی رضی اللہ عنہ کے، باقی ساری اولاد کو اہل بیت سے خارج کر دیا جاتا ہے، صرف 2 کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے نا کہ جب ہم باقیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، اس میں جناب علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی بھی آئیں، ابو بکر بھی آئیں گے، محمد بھی آئیں گے، اس میں عمر بھی آئیں گے، عثمان بھی آئیں گے۔ اہل تشیع کی 12 کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ نے شادی کی تو بیٹا عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا مجھے ساری کائنات میں سے افضل نام لگا تو وہ محمد لگا، میں نے محمد نام رکھا۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا تو کہا اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا محمد کے بعد اگر مجھے نام اچھا لگا، جچتا تھا تو وہ ابو بکر ہی تھا۔ پھر عمر رکھا، پھر عثمان رکھا، اور ان کو پتہ ہے اگر باقی ساری اولاد کو اہل بیت میں ہم مانیں گے، شامل کر لیں گے، تو پھر ابو بکر، عمر اور عثمان کا بھی ذکر کرنا پڑے گا۔ تو دشمن کا نام بھی لوگ نہیں رکھتے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کیسے ابو بکر، عمر، عثمان کا نام رکھ لیا تھا؟ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے سب کو شامل کیا تو پھر اہل بیت کی صحابہ کرام کے ساتھ محبت ظاہر ہو جائے گی۔ منافقت کرتے ہیں یہ، پھر آگے ایک اور بڑی منافقت دیتی ہے، بھائی تم نے حسن و حسین کو مان لیا اگر اہل بیت میں، تم کہتے ہو وہ اہل بیت میں ہے، ہم تمہارا تو ایمان کا حصہ، وہ اہل بیت کا حصہ ہے، اور ساری اولاد جناب علی رضی اللہ عنہ کی اہل بیت میں ہے۔ اگر تم مان لیا ان کو اہل بیت مانتے ہو تو پھر ان کی اولادوں کو اہل بیت میں کیوں نہیں مانتے؟ پھر جناب حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو سائیڈ پہ کرتے ہو، اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کہتے ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے۔ پھر آگے ایک اور بڑی منافقت کرتے ہیں، اگر تم نے جناب حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کو اہل بیت میں مان لیا تو ساری اولاد کو مانو۔ ساری اولاد کو نہیں مانیں گے، کہیں گے صرف زین العابدین اہل بیت میں تھے۔ اور اگر تم نے زین العابدین رحمہ اللہ کو اہل بیت میں مان لیا ہے، ہم تو آلریڈی مانتے ہیں، اور اگر ان کی اولاد میں سے صرف ایک کو مانا، پھر جناب زین العابدین رحمہ اللہ کی ساری اولاد کو اہل بیت میں مانو، ساری اولاد اہل بیت میں آتی ہے۔ پھر وہاں بھی ایک بہت بڑی منافقت اور تفریق کرتے ہیں، امام باقر رحمہ اللہ کو صرف اہل بیت میں مانتے ہیں، باقی سب کو خارج کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دوغلی، یہ ہے منافقت ان کی اصل۔ اگر اس سے پردہ اٹھایا جائے تو ان کو پتہ ہے اگر ہم نے سب کو اہل بیت میں شامل کر دیا تو پھر اہل بیت کی صحابہ کے ساتھ جو ریلیشن، محبت اور تعلق تھا وہ ظاہر ہو جائے گا، پھر ہماری دال روٹی بند ہو جائے گی، ہمارے کام بند ہو جائیں گے، 2 نمبری بند ہو جائے گی۔ منافقت ہے یہ، اور یہ اہل بیت کے اصل میں بہت بڑے دشمن ہیں۔ یہ اہل بیت کی آڑ لے کر خود اہل بیت کے اوپر سوار ہیں، اور خود ان کے ایمان کے اوپر سوار ہیں، خود اہل بیت کی توہین کر، اہل بیت کی آڑ لے کر اہل بیت کی خود توہین کر رہے ہیں۔ سمجھنا چاہیے ہمیں حقیقت کے ساتھ سمجھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ اہل بیت اور صحابہ، میں دوبارہ کہتا ہوں، دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کوئی الگ نہیں ہے، کوئی الگ گروہ نہیں ہے، 2 گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گروہ ہے، اور دونوں کا آپس کے اندر بہت بڑا گہرا تعلق اور ریلیشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنی چاہیے، وہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس وقت تک کامل ترین مسلمان نہیں ہو سکتے جب ہم اہل ایمان نہیں ہو سکتے، جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کے ساتھ محبت اور عقیدت نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔